السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک معاشرہ یوٹیوب چینل پر محترم ناظرین، سامعین حضرات، آپ شرعی مسائل سیکھ رہے ہیں۔ کئی لوگوں نے بار بار یہ سوال کیا کہ بینک سے لون لینا کیسا ہے؟ بینک یا کسی کمپنی سے لون لے کر اپنا بزنس، کاروبار، تجارت چلانا جائز یا نہیں؟ رہنمائی فرمائیں، جواب سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہم سمجھتے ہیں کہ کافروں کی تین قسمیں ہیں، یعنی کافر تین طرح کے ہیں: ذمی، مستامن اور حربی۔ ذمی وہ کافر ہیں جو دارالاسلام میں رہتے ہوں اور بادشاہ اسلام نے ان کی جان و مال کی حفاظت اپنے ذمے لیا ہو، اور مستامن وہ کافر ہیں کہ کچھ دنوں کے لیے امان لے کر دارالاسلام میں آ گئے ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ ہندوستان کے کفار نہ تو ذمی ہے اور نہ مستامن، بلکہ وہ تیسری قسم یعنی کافر حربی ہے، جیسا کہ رئیس الفقہا حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں تفسیرات احمدیہ میں۔ اور یہاں ہندوستان میں حکومت کافروں کی ہے اور مسلمان اور کافر کے درمیان سود نہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے: لا ربا بین المسلم والحربی فی دار الحرب۔ اور دار الحرب کی قید واقعی ہے، نہ کہ احترازی، لہذا یہاں کی حکومت کے بینکوں سے نفع لینا جائز ہے، لیکن اس کو دینا جائز نہیں۔ ہاں، اگر تھوڑا نفع دینے میں اپنا نفع زیادہ ہو تو جائز ہے، جیسا کہ رد المختار جلد نمبر 4 میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لہذا بینک یا کسی کمپنی سے لون لے کر اپنا بزنس چلانا اس وقت جائز ہے جبکہ اس کی ضرورت ہو یا اس کی حاجت ہو، کہ بغیر اس کی کام نہیں چلے گا، یا چلے گا لیکن بہت دشواری سے چلے گا، اور یہ صورت حاجت شدیدہ کی ہے اور اس میں نفع مسلم بھی زیادہ ہے، تو ایسی صورت میں لون لینا جائز ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ بھی بینکوں سے لون لینے کی اجازت اس شرط پر دیتے ہیں کہ مسلمانوں کو نفع کثیر ہونے کی بنا پر اجازت ہے، لیکن یہ مشروط ہے کہ جس کام کے لیے لون لے رہا ہے یہ اس کی شرعی ضرورت ہو، کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو، یا ہو کہ کام تو چل جائے گا لیکن بہت مشقت سے چلے گا، تو اب ایسی صورت میں لون لینا جائز ہے۔ اور لون لیتے وقت تو اسے پورا اعتماد ہو کہ مدت مقررہ میں جو قسطیں ہیں ادا کر دے گا، تو جائز ہے کہ اس میں بینک کا تھوڑا فائدہ ہے لیکن مسلمانوں کا بہت زیادہ فائدہ ہے، لہذا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور بہار شریعت حصہ نمبر 11 میں بھی ہے کہ اگر اس طرح بھی قرض نہ مل سکے تو صحیح شرعی مجبوری کی صورت میں سودی قرض لینا بھی جائز ہے، اور بھی بے شمار کتابوں میں ہے، جیسا کہ حضور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تحریر فرماتے ہیں: سود دینے والا اگر حقیقتاً صحیح شرعی مجبوری کے سبب دیتا ہے اس پر الزام نہیں، در مختار میں ہے۔ اور اگر بلا مجبوری شرعی سود لیتا ہے، مثلا تجارت بڑھانے یا جائیداد میں اضافہ کرنے یا محل اونچا بنوانے یا اولاد کی شادی میں بہت کچھ لگانے کے واسطے سودی قرض لیتا ہے، تو وہ بھی سود کھانے والے کے مثل ہوگا، یعنی ان صورتوں میں لینا جائز نہیں ہے، بلکہ وہی ساری صورتوں میں لینا جائز ہے کہ تجارت میں بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے، اس تجارت کو بچانے کے لیے گھر جانے کا کبھی اندیشہ ہو، پیسہ ہے بھی نہیں، اور گھر پر سونے چاندی جواہرات زیورات بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں لون لینا جائز ہے۔ لیکن اگر تجارت میں بہت زیادہ نقصان ہو گیا لیکن گھر میں سونا اور چاندی زیورات موجود ہے، تو ان زیورات کو بیچ کر تجارت کو آگے بڑھائے،
ورنہ سونا ہوگا اور لون لے گا تو یقیناً وہ سود میں شامل ہو جائے گا۔ لہٰذا ان مسائل کو بہت اچھے طریقے سے سمجھیں اور ہمیں کامنٹ میں بتائیں کہ اور کیا اس میں سمجھنے والی باتیں ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں، اور ڈسکرپشن میں فون نمبر بھی ہے، واٹس ایپ نمبر بھی ہے، آپ اس پر کال بھی کر سکتے ہیں اور واٹس ایپ پر سوال بھی سینڈ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے جوابات دیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔